بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی صاحب اور مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مائی سیلف فلک فاطمہ فرام پانی پت۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ رکھنا ضروری ہے، خاص کر مغرب کی اذان پر، بھلے ہی آپ کے آس پاس کوئی نامحرم نہ ہو؟ عبادتوں سے متعلق جیسا کہ ابھی وائس میسج کے موقع پر یہ بات واضح کی گئی تھی کہ پروردگار عالم نے خواتین سے مکمل حجاب کہ جو نماز کی پوزیشن میں ضروری ہے اس حجاب کا بندوں سے مطالبہ کیا ہے، اور چونکہ اذان بھی خود ایک عبادت ہے، لہٰذا اس عبادت کو سنتے وقت یا ہمارے کانوں میں جب آواز آئے تو پھر اس طرح کا حجاب جو شرعی حجاب ہے، جو نماز میں ضروری ہے، اس حجاب کو اختیار کرنا عبادت کے احترام میں بہتر قرار دیا گیا۔ شکریہ آغا۔ سلام، میرا سوال ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص سونا خریدتا ہے اور وہ جانتا ہو کہ سونا مہنگا ہوگا تو کیا وہ خرید لے؟ اس طرح اگر کوئی شخص کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کو خریدے اور اسے مہنگا ہونے پر بیچ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ دو سوال ہیں، ایک سوال سونے سے متعلق ہے، دوسرا سوال کرپٹو کرنسی سے متعلق ہے۔ سونے کی جہاں تک بات ہے، اگر انسان نے سونا یعنی جو جویلری کی شکل میں نہیں ہے بلکہ مثلا بسکٹس وغیرہ کی شکل میں یا اس طرح سے کوئی صورتحال ہے، اگر یہ سونا خریدا ہے بزنس کرنے کے لیے تو پھر اس پر خمس نکلے گا، اور اس کا فروخت کرنا بیچنا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ جب یہ خریدا اور بیچا جائے گا تو اس پر خمس کے احکام تجارت والے نافذ ہوں گے۔ چونکہ اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی سونا جویلری کی شکل میں ہے اور استعمال میں ہے تو پھر اس کے اوپر خمس نہیں ہے، لیکن یہ سونا بزنس کے لیے ہے، لہٰذا اس پر خمس کا حکم نافذ ہوگا۔ کرپٹو کرنسی وغیرہ کی جہاں تک بات ہے، اس سے متعلق آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور اس مسئلے میں اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے، بزنس کرنا ہے، تو پھر آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کے بعد جو مرجع تقلید ہیں ان سے فتویٰ دریافت کر کے اگر وہ اجازت دے رہے ہوں تو پھر اس میدان میں آگے بڑھنے کی اجازت۔ جی حکم جو ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بھی کریم پورے ہاتھوں میں لگی ہو اور وہ کریم زیادہ چکنی نہیں ہے تو بیسن میں وضو کرتے ٹائم اگر بیسن سے پانی ہاتھ پر پڑ جائے تو کیا ہاتھوں کو صابن سے دھو کر غوطہ کرنا ہے یا پانی سے دھونے پر اکتفا کرنی ہے؟ جو ہمارے وہاں حکم ہے وہ حکم یہ ہے کہ پانی ہمارے جلد تک یعنی ہمارے اسکن تک پہنچ سکتا ہو، راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ نارمل قسم کی کریم چونکہ پانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، لہٰذا اگر عام طرح سے کریم لگائی گئی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں کے اوپر وضو کرنا یا غسل کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مقدار یوز کی جا رہی ہو، جو حائل ہو رہی ہو، جی اتنی زیادہ کہ جس کی بنا پر یہ آپ کا پانی آپ کے اسکن تک نہ پہنچ پائے، تو ایسی صورت میں پہلے آپ کو اس کریم کو صاف کرنا ہوگا، اس کے بعد وضو یا غسل کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ سلام جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پیر زخمی ہیں اور پیر پر پانی نہیں ڈال سکتا، مجبوری ہے، تو ایسی حالت میں اگر غسل جنابت کرنا ہے تو کیا کرے؟ مہربانی کر کے ہماری رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ حیدر فرام حیدرآباد، پاکستان۔ جی، اگر کسی انسان کے خدا نہ کرے کوئی زخم ہے یا وہاں کے اوپر پٹی وغیرہ بندھی ہے تو پھر غسل کرنے کے موقع پر یا حتیٰ وضو کے موقع پر بھی کوئی ایسی جگہ پر وہ پٹی بندھی ہے یا زخم ہے کہ جو اعضائے وضو میں ہے، تو ایسے موقع پر اس جگہ پر ہاتھ پھیرنا، اور اگر ہاتھ پھیرنا ہمارے اسکن پر مشکل ہو تو ایسے موقع پر وہاں پٹی وغیرہ رکھ کر اس پر ہاتھ پھیرنا ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر یہ غسل کا حکم یا وضو کا حکم اس پر نافذ ہو۔ اب پیروں پہ ہے تو اگر پانی ڈالے گا تو پیروں اس پہ جائے گا، چاہے وہ پلاسٹر ہو کچھ بھی اس کے اوپر جائے گا، اس صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں وہاں پر پلاسٹک باندھ دینا ہے تاکہ پانی اس میں اندر انٹر نہ ہو کہ مزید نقصان کا سبب بن جائے۔ بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیو بورن بیبی کو کون کون سا غسل دینا چاہیے؟ کیا غسل مولود واجب ہے؟ اور اگر سٹارٹنگ میں نہیں دیا گیا غسل مولود تو کیا کریں؟ اور سوسائٹی میں مشہور ہے کہ کلمے کے پانی دو فرسٹ ٹائم بعد پوسٹ بیبی برتھ، پلیز روشنی ڈالیں۔ ہمارے وہاں روایتوں میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ غسل المولود واجب،
یعنی وہ غسل جو پیدا ہونے کے بعد بچے کو دیا جاتا ہے وہ نہایت درجہ ضروری ہے. جی البتہ یہاں پہ لفظ واجب کا ترجمہ ہمارے علماء کرام نے بعض نے واجب کہا ہے، بعض نے اس واجب کے ترجمے میں بہت تاکید مستحب کہا ہے. جی ہمارے اکثر مراجع موجودہ دور میں اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور یہ غسل بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لہٰذا اس بچے کو ظاہر ہے کہ اندر سے یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ کسی مشکل کو لے کر اپنے ساتھ آیا ہو، لہٰذا نہلا دینے کی بنا پر بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے. تو یہ غسل جو بچے کو دیا جاتا ہے یہ دینا چاہیے، اور اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. استخارے کی ہسٹری کیا ہے؟ کب اور کیسے لوگ استخارہ دیکھنا چالو کیے، اور کون سی چیز کے لیے استخارہ دیکھنا جائز ہے؟ کیا ہم روز چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو سمجھ نہ آئے اس کے لیے بھی استخارہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے اصحاب کو نماز کے استخارے کا طریقہ بتایا تھا، جی اور آپ کے بہت سے معتبر اور معزز اصحاب اس کے متعلق عمل کرتے تھے. سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں استخارے کا طریقہ کار جو فرمایا، وہ استخارے کا طریقہ کار قرآن مجید میں 7 صفحات کو کھولنے کے بعد والا استخارے کا خاص طریقہ تھا جو امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کے لیے فرمایا، اور اصحاب امیر المؤمنین اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں یہی نماز اور رقعہ یعنی پرچے کو لکھ کر مصلے کے نیچے رکھنا، جی اور پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اس پرچے کو اٹھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ استخارے کا طریقہ بتایا تھا. اسی طرح سے آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے تسبیح سے استخارے کا طریقہ اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے. تو یہ استخارہ ہمارے تاریخ میں بہت زمانے سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس کو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ استخارہ کب کس موقع پر ہونا چاہیے، جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں یقین ہو، مکمل طور پر اطمینان ہو، بھروسہ ہو، تو پھر وہ استخارے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر استخارے کا موقع نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، یا کسی قسم کا بھی انسان کو تردد ہو، ایسے موقع پر اللہ کی رائے کو لیتے ہوئے انسان کا آگے بڑھنا یہ اسلام کے عین مطابق ہے، اور استخارہ اسی بنا پہ شرعی طور پہ ہمارے وہاں صحیح اور مناسب قرار دیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم I السلام. have a question. کسی نامحرم کی موجودگی میں عورت کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر ہم کسی گھر میں ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے، اب جہاں نماز کی جگہ ملی ادھر نامحرم بھی موجود ہوں، اور عورت کس طرح نماز پڑھے؟ آیا بیٹھ کے پڑھے یا خاموشی سے مکمل باحجاب ہو کر پڑھے؟ ہر حال میں باحجاب تو پڑھنا ہی ہے. نماز خواتین مجمع میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، محرم کے سامنے پڑھیں یا نامحرم کے سامنے پڑھیں، یا کسی کی موجودگی بھی نہ ہو تب بھی نماز پڑھ رہے ہوں، ساری صورتوں میں خواتین کی نماز کا ایک ہی طریقہ، جی اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مکمل حجاب کے ساتھ انہیں نماز پڑھنی ہے، چاہے مجمع میں پڑھیں چاہے بند کمرے میں نماز پڑھیں. جی مکمل حجاب جو شرعی نماز میں حجاب ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جس میں چہرہ کھول سکتے ہیں اور جس میں 2 کلائیاں، بس اس کے علاوہ اپنے بدن کو چھپاتے ہوئے نماز پڑھنا ہے. مجمع میں ہو چاہے اکیلے میں، تب بھی نماز صحیح طور پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، جی وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اختیار نہیں. البتہ یہ توجہ رہے خواتین کی نماز کو اللہ نے آہستہ قرار دیا ہے، جی لہٰذا مجمع میں ہو یا کمرے میں ہو ان کو آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنا. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے کچھ سال پہلے، اور روز ہم زیارت عاشورہ اور باقی دعا فاتحہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کرتے ہیں، لیکن میرے والد خواب میں نہیں آتے. ایسا کیوں ہو رہا ہے خواب میں نہیں آتے؟ ہم نے ایصال ثواب کے لیے اس حدیث قصہ کو یا مثلاً زیارت عاشورہ کو یا بقیہ صلوات کو پڑھا ہے، تو وہ حدیث قصہ یا بقیہ عبادتیں آپ ہدیہ کیجئے. آپ یہ امید نہ رکھیے کہ میں یہ ایصال ثواب کروں، یہ ہدیہ کروں تو پھر پلٹ کر وہ میرے خواب میں آئیں. نہیں، آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، آپ کو ان کے لیے مغفرت کے وسائل فراہم کرنا ہے. یہ آپ کے اور ہمارے لیے ذمہ داری ہے اپنے مرحومین کے لیے.
مرحومین کا خواب میں آنا نہ آنا یہ اللہ نے ان کے لیے اختیار یا ان کے لیے مواقع رکھے ہیں. خاص حالتوں میں وہ اپنے زندہ افراد سے ان کے خواب میں آ کر ملاقات کرتے ہیں اور کبھی ملاقات نہیں کرتے. آپ کا ایصال ثواب ان کو آپ کے خواب میں لے آئے گا، یہ تصور مناسب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ جو سانگز ہوتی ہیں یعنی گانے، اور انہیں وداؤٹ میوزک سننے اور اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو اور نہ ہی انسان مست ہو، تو یہ کیا گناہ کا ارتکاب ہوگا؟ احتیاط کے طور پر منع کیا گیا ہے کہ ان لفظوں کو، ان کلمات کو یا ان جملوں کو اپنی زبان پر جاری کریں کہ جن کے اندر یہ حالت کہ جو پوچھا گیا یہ پائی جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران پیریڈز ہو جائیں تو ہمارا روزہ تو باطل ہو گیا، اب ہم کچھ کھا سکتے ہیں یا نہیں، یا پورا روزہ کرنا، پورے دن بھوکا رہنا؟ نہیں، اسی وقت سے روزہ بریک ہو گیا اور اس وقت کے بعد سے پھر روزے کی کیفیت یا روزے کے تقاضے نہیں انجام دیے جائیں گے، یعنی کھایا اور پیا جا سکتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فجر کی نماز سے پہلے جو ہم کو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، نفل جو پڑھتے ہیں ہم 2، کیا ہم انہیں آذان ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور آذان ہونے کے بعد ہم فجر کے 2 فرض ادا کر سکتے ہیں؟ جی، اگر نماز شب پڑھی ہے اور نماز شب پڑھ لینے کے بعد نماز صبح سے پہلے ابھی وقت باقی ہے تو اختیار ہے کہ نماز صبح کی جو 2 رکعت نافلہ اذان ہونے کے بعد پڑھنی ہے نماز صبح سے پہلے، اس کو اذان سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے. اس انسان کے لیے اجازت ہے کہ جس نے نماز شب پڑھ لی. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، تو مولانا سے کچھ طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ معرفت کس طرح حاصل کریں. معرفت کہتے ہیں کسی کی شخصیت کو پہچاننا اور ان کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ نے کیا انہیں منصب دیا ہے، اس بات کو سمجھنا. سب سے پہلے تو ذات پروردگار کی بات ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کو اپنا خالق ماننا، اس کو اپنا رازق ماننا، اس کو اپنی زندگی کے ہر عمل میں مالک و مختار ماننا، یہ سب سے اہم بات ہے. یہی اصل معرفت ہے. میری آنکھ، میرا کان، میری زبان، میرے بدن کے بقیہ اعضاء، یہ سارے پارٹ سب اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ ہی ان کا مالک ہے. اصل میں ہم اپنے کو مالک نہ سمجھیں، اللہ کو مالک سمجھیں، اپنے کو امانت دار سمجھیں، یہ اصل معرفت کا درجہ ہے. اسی طرح سرکار سید الشہداء امام حسین کو اللہ نے روئے زمین پہ اپنا نمائندہ، اپنی حجت قرار دیا ہے. ان کی حجت ہونے، ان کے امام ہونے کے ہمارے لیے کیا تقاضے ہیں، ہمیں کتنی ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی ساری باتوں کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، یہ ساری باتیں یہ معرفت کہلاتی ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری. بہت شکریہ آقا. میرا سوال ہے کہ میں ہوٹل انڈسٹری میں جاب کرنے جا رہا ہوں. مجھے گرومنگ کے لیے روز کلین شیو کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے. کیا میں بمجبوری شیو کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، اگر کوئی اور انسان کے پاس ایسی چیز کہ جو رزق تلاش کرنے کے بعد بھی نہ مل رہی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس جاب کے چھوڑ دینے پر بڑا نقصان بلکہ زندگی مشکلات میں آ رہی ہو، تو ایسے موقع پر مجبوری کی پوزیشن حالت میں انسان کو اپنی داڑھی مڈانے کا اختیار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ تلاش کرتے رہیے جہاں پر آپ کو مناسب نوکری مل جائے کہ جہاں آپ داڑھی کے ساتھ نوکری کر سکیں، آپ وہ نوکری تلاش کیے. جس دن وہ نوکری مل جائے آپ پھر وہاں پر رقم کو نہ دیکھیے گا کہ یہاں زیادہ مل رہی ہے، دوسری جگہ پہ کم مل رہی ہے، یا مثال کے طور پہ یہاں فیسلٹیز زیادہ ہیں وہاں فیسلٹیز کم ہیں، یہ سب نہیں. بلکہ آپ کو جس موقع پر کہیں بھی مناسب نوکری مل جائے، آپ کو یہ نوکری کہ جس میں مجبوری میں داڑھی مڈانی پڑ رہی ہے، یہ نوکری چھوڑ کر آپ کو سوئچ کرتے ہوئے وہاں آنا پڑے گا کہ جس نوکری میں آپ کو داڑھی رکھنے کا اختیار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا میرا سوال یہ ہے کہ شادی میں پرنٹ ہونے والے انویٹیشن کارڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کیا ضروری ہے؟ اگر کہیں سے کارڈ آ جائے جس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اختیار ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ برکت کے لیے ان مقدس ناموں کا بھی استعمال کریں کہ جن ناموں کو پروردگار نے اس روئے زمین پر نہایت درجہ معتبر، محترم اور بابرکت قرار دیا ہے.
یعنی اہل بیت اطہار کے نام. تو وہ تمام کام کے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتے ہیں پروردگار عالم کو وہ کام پسند نہیں ہیں. پہلے سوال کا تو یہ جواب. دوسرا، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کارڈ آ رہا ہے کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقدس اسما، مقدس نام لکھے ہیں، تو ان ناموں کا احترام کرنا، ان ناموں کو آخر میں لے جا کر پانی میں سہرانا یا مٹی میں دفن کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا حرام ہے، اور وہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے لفظ کے لیے جس کے لیے استعمال کیا سوئسائڈ کے لیے، تو اس کو تو قرآن مجید نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، صاف لفظوں میں قرآن نے اس کے لیے منع کیا، حرام قرار دیا جی کہ خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے خودکشی کر لینا یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. جہاں تک وہ بات کہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، وہ شہادت کے لیے ہے. جی اگر کسی موقع پر انسان کے لیے آپشن ہو کہ تمہیں ذلت کی زندگی چاہیے یا عزت کی شہادت چاہیے، تو ایسے موقع پر شہادت کو گلے لگاتے ہوئے عزت پانا یہ بہتر ہے بنسبت اس زندگی کے جس میں انسان گھٹ گھٹ کر ذلت کے ساتھ اپنی حیات کو آگے بڑھا رہا ہو. تو یہ شہادت کے لیے ہے کہ انسان شہادت کو گلے لگائے، اس پہ عزت ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا کہ کچھ دنوں پہلے ہماری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اور مجھے ان کی کچھ منتوں کے بارے میں پتہ ہے جو انہوں نے ادا نہیں کی تھی، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اگر شرعی منتیں تھیں تو ایسے موقع پر ان کو پورا کیجیے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ مطلب کیا رخسار پر داڑھی رکھیں کیا ضروری ہے؟ آیت اللہ سستانی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ دو سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ داڑھی کتنی رکھنی ہے، دوسرا سوال یہ کہ رخسار پہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. آیت اللہ العظمہ سستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رخسار پر داڑھی کا ہونا ضروری ہے. جی اسی لیے فرینچ کٹ داڑھی کی اجازت نہیں دی ہے احتیاط واجب کی بنا پر. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کتنی داڑھی رکھی جائے، تو اس کے لیے آقا نے فرمایا ہے کہ اتنی داڑھی ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں. جی یعنی عام طور سے لوگ جو آپ کے پاس کھڑے ہیں یا دور سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ میں آپ کی داڑھی ظاہر ہونی چاہیے. جی اتنی مختصر نہ ہو کہ سوائے آپ کے دنیا میں کوئی نہ دیکھ پائے، زیرو نہیں کرنا چاہیے جی آپ جی. کو، زیرو. بلکہ اتنی ہو کہ بقیہ لوگ بھی محسوس کریں کہ آپ ماشاءاللہ سے داڑھی رکھتے ہوئے اللہ کے اس نور کی اپنے چہرے پر حفاظت کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کیش بیک کا پیسہ جو ہمیں ملتا ہے پے ٹی ایم یا جی پے سے، کیا وہ پیسہ حلال ہے یا حرام؟ کیش بیک پیسہ اگر آپ کا دیا ہوا آپ کو واپس مل رہا ہے تب بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر انٹرسٹ کی شکل میں آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جس طرح کے پیسے کو استعمال کیا اس پر ملنے والے فائدے کو آپ کو دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ چونکہ مجہول المالک کا حکم رکھتا ہے، لہٰذا بعض جگہوں پر یعنی بعض ملکوں میں اس پیسے کا لینا آپ کے لیے جائز. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت لیلۃ القدر یا شب قدر کے دوران حیض کی حالت میں ہے تو وہ کن اعمال کو بجا لائے؟ وہ عبادتیں کہ جن عبادتوں میں طہارت کو لازم قرار دیا گیا، جیسے نماز یا جیسے قرآن مجید کے حروف کو ٹچ کرنا، جی تو ان عبادتوں کو اس مقدس شب میں نہیں اختیار کر پائے گی یہ خاتون. لیکن بند قرآن مجید کو چھونا یا قرآن مجید کو اپنے سر پہ قرار دینا یا بقیہ دعاؤں کا پڑھنا، ان سب کی اجازت ہے. اور شب قدر میں بقیہ سارے اعمال جن میں نماز نہیں ہے، بقیہ سارے اعمال حتیٰ تسبیح کا پڑھنا، بشرطے کہ اس تسبیح کے اوپر معصوم کا نام یا پروردگار کا نام کندہ نہ ہو، جی. ایسی تسبیح کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. شکریہ آغا. جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. I am remitting for the first time سہم امام ₹10,000. Please advise me the WhatsApp number on which I can send counterfoil and my address. حاجی حسین مرچنٹ بھاونگر. آپ کے اسکرین پہ میرے بھائی جو یہ پورا اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس کو بغور دیکھیے، آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اعلان کرنا چاہوں گا، بار بار اعلان کرتا ہوں، چینل ون آپ کا چینل ہے جو پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے.
یہ آپ کا چینل ہے، ہر ممکن اس سے تعاون کیجیے، سہم امام سے، ڈونیشن سے، ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے. یہ آپ کے ڈونیشن سے، آپ کے سہم امام سے یہ چینل آگے بڑھ رہا ہے. یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ چینل وین کی ہم مدد کریں. اسی کے ساتھ میں آغا بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہیں اور جوابات سے ہم سب مستفیض ہوئے. اجازت ہو تو ہم اختتام کریں. بالکل. اللہ رب کریم ہم سبھی کو، خاص طور سے آپ کو، صحت و سلامتی کے ساتھ دین مبین پروردگار اہل بیت اطہار کی خدمت کی توفیق عطا الہی فرمائے. آمین، الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.